السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ڈفرینس بٹوین کامرس، ٹریڈ اینڈ انڈسٹری۔ کل میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈفرینس بتائے تھے، آج ان تینوں کا ڈفرینس ایک میجر ڈفرینس ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں صحیح آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کامرس، تجارت اور صنعت میں فرق۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے تعریف۔ اب تعریف میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر یہ ہے کامرس کی پہلے بتاؤں گی، تجارت کی بعد میں اور صنعت کی سب سے اینڈ پہ، ٹھیک ہے؟ کامرس کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ تمام معاشی مشاغل جن کا تعلق اشیاء کی جائے پیدائش سے لے کر انہیں صرفی حتمی صارفین تک پہنچانے میں جو مشاغل شامل ہوتے ہیں وہ تمام کامرس کے زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تمام معاشی مشاغل جو اشیاء کو ان کی جائے پیدائش سے لے کے حتمی صارفین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ کامرس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب تجارت کا میں آپ کو بتا دوں، تجارت کے لغوی معنی تبادلہ کے ہیں اور اس میں صرف اشیاء کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیسہ کا بدلے۔ اب اینڈ پہ صنعت آ جاتا ہے۔ صنعت میں وہ تمام معاشی سرگرمیاں شامل ہیں جن کا تعلق اشیاء و خدمات کی پیداوار سے ہے، یعنی جو چیزیں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا پوائنٹ ہے نوعیت۔ اچھا جی، کامرس کا جو تعلق ہے وہ اشیاء کی تقسیم سے ہے، کیونکہ وہ ان کو انڈسٹری سے لے کے حتمی صارفین تک پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا ہے تجارت۔ تجارت کا تعلق اشیاء کے تبادلے سے ہے، یعنی ہم پیسے لے کے اشیاء کا تبادلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ صنعت ہے جی۔ صنعت کا تعلق اشیاء کے بنانے سے ہے، یعنی چیزیں بنانے سے صنعت کا تعلق ہے۔ یہ اس کی نوعیت میں تینوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا پوائنٹ ہے ترقی۔ اچھا جی، ترقی میں یہ بات آ جائے گی کہ کامرس نے 12ویں صدی میں ترقی پائی، تجارت نے انسانی تہذیب کے ساتھ ساتھ ترقی پائی اور صنعت نے 18ویں صدی میں ترقی پائی۔ یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، اس میں سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ آگے ہے چوتھا پوائنٹ ہے سرمایہ۔ اچھا جی، کامرس کے لیے تھوڑا سرمایہ دستیاب ہوتا ہے، کیونکہ یعنی کہ درکار ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ کامرس میں اشیاء کا تبادلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تھوڑا، اب اس تجارت میں بھی اشیاء کو تبادلہ ہی یعنی ان کا کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سرمایہ، لیکن صنعت میں زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ ادھر چیزیں مال لاتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، چیز بنانے میں زیادہ کاسٹ آتی ہے، چیزوں کو تقسیم کرنے میں تھوڑی کاسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ سرمایہ کا بھی سمجھ آ گیا۔ اب پانچواں ہے علاقہ۔ اچھا جی، کامرس میں ایک بڑا علاقہ زیر اثر ہوتا ہے، یعنی کامرس میں چیزیں جیسے کہ میں نے آپ کو کافی دفعہ اگزامپل دی، یہ پین سے کراچی میں بنا سیالکوٹ میں کیسے آئے گا، تو وہ کتنا یعنی کہ بڑا علاقہ کور کر رہا ہے، کیونکہ چیزیں ایک جگہ بنی اور سارے ملک میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب تجارت میں ایک خاص علاقہ، کیونکہ خاص علاقہ ہوتا ہے، جیسے سیالکوٹ میں کوئی بھی بندہ یہ جو پین ہے نا پیسے لے کے تو دے رہا ہے، تو خاص علاقہ ہے ایک۔ لیکن صنعت میں انہوں نے بتایا کہ ایک خاص جگہ پہ کارخانہ قائم کیا جاتا ہے، وہ بس جدھر کارخانہ قائم ہے وہ صنعت کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے؟ کامرس کا علاقہ ادھر وسیع ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چھٹا پوائنٹ ہے وسعت۔ اچھا جی، وسعت میں انہوں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ کامرس کا تعلق تجارت اور معاونین تجارت سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب آپ خود ہی اس سے وسعت لگا لے کہ کامرس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، معاونین تجارت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، وہ اس کی اسکوپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تجارت میں انہوں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ تجارت کا تعلق اشیاء و خدمات کے تبادلے سے ہے، یعنی اس کی وسعت کامرس سے کم ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو ہے صنعت، اس کی وسعت دیکھ لیں، انجینیاتی، استخراجی، تعمیراتی، مصنوعاتی، یعنی مصنوعاتی جس میں چیزیں بنتی ہیں، تعمیراتی جس میں کچھ تعمیر کیا جاتا ہے، استخراجی، انجینیاتی، یہ سب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب پیچھے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی ادھر جو ہے صنعت کا بھی جو وسعت ہے نا اس کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب 7 والا پوائنٹ ہے خطرہ۔ اچھا جی، اب خطرے میں یہ بات آ رہی ہے کہ کامرس میں چونکہ پیسے کم لگتے ہیں، سرمایہ کاری کم ہوتی ہیں، تو خطرہ بھی کم ہوتا ہے، اور تجارت میں بھی یہی حساب ہے، کیونکہ اشیاء کو تبادلہ ہی تو کرنا ہے، پیسے کم ہیں تو خطرہ بھی کم ہے۔ لیکن صنعت میں سرمایہ کاری چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، خطرے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ اب 8 والا پوائنٹ ہے وسائل۔ کامرس میں انسانی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ چیزوں کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک انسان ہی کام آتے ہیں نا۔ تجارت میں بھی انسانی وسائل کی ضرورت، لیکن صنعت میں قدرتی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، وہی جو وہ سب کچھ ہے، کوئلہ، لوہا، پٹرولیم، یہ سب کچھ۔ اب 9 والا پوائنٹ ہے گاہک۔
اچھا جی، یہ گاہک والے پوائنٹ میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کامرس میں تھوک فروش اور ہورد و فروش یعنی کہ پرچون فروش شامل ہوتے ہیں۔ تھوک فروش اور پرچون فروش کا بھی میں پہلے بتا چکی ہوں، یعنی تھوک فروش وہ ہوتے ہیں جو چیزوں کو زیادہ مقدار میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہورد و فروش جو چیزوں کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں لیتے ہیں، جیسے یہ ہمارے عام دکانوں والے ہیں۔ اب اور تجارت میں صارفین ہی تاجر کے گاہک ہوتے ہیں، یعنی پیسے لو چیزیں لو، تو وہ صارفین ہی ہوئے نا، کسٹمر۔ اور صنعت میں آجر اور تاجر گاہک ہوتے ہیں، آجر چیزیں بنانے والا اور تاجر جو چیزوں کو تبادلہ کرتا ہے، یہ سب کچھ یہ گاہک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 10واں پوائنٹ ہے انحصار۔ یہ جو ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو کامرس ہے یہ بنی بنائی چیزوں پر انحصار کرتی ہے، یہ جو ہے تجارت، اس میں انحصار خام مال، نامکمل اشیاء اور مکمل اشیاء پر ہوتا ہے، اور اشیاء بنانے کے لیے خام مال پر انحصار۔ صنعت کا جو انحصار وہ خام مال پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو تجارت کا انحصار ہے اس میں خام مال، نامکمل اشیاء اور مکمل اشیاء شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب 11 والا پوائنٹ ہے افادہ۔ یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا کہ جس چیز کو استعمال کر کے آپ کو جو دلی تسکین ملتی ہے، اچھی فیلنگ آتی ہے، راحت، سکون، یا جو بھی کچھ ملتا ہے ایک اچھی چیز کو استعمال کر کے آپ کو، ایک بری چیز کو بھی استعمال کر کے لوگوں کو افادہ مل جاتا ہے، جیسے سگریٹ بری چیز ہے تو لوگوں کو افادہ ملتا ہے نا، یعنی تسکین، جو بھی گڈ فیلنگ آئے اس کو افادہ کہتے ہیں۔ کامرس جگہ کا افادہ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جگہ ہی درکار ہوتی ہے نا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے میں۔ اور تجارت قبضہ کا افادہ پیدا، کیونکہ اس میں تاجر چیزوں کا قبضہ یعنی چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے پھر بیچتا ہے۔ اور صنعت شکل کا افادہ، کیونکہ اس میں چیزیں بنانی ہوتی ہیں، اس لیے یہ ذرا ایویں سے پوائنٹ ہے، باقی تو پیچھے جو ڈیٹیل سے پڑھے ہوئے ہیں نا وہی ساری چیزیں۔ اب درجہ آ گیا 12واں پوائنٹ۔ کامرس تیسرے درجے کی صنعت ہے، تجارت دوسرے کی، اور جو صنعت ہے وہ پہلے اور دوسرے کی۔ آپ الٹا پڑھ لیں، پہلے دوسرے تیسرے اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب 13واں پوائنٹ ہے عملہ، یعنی سٹاف، ٹیچرز نہیں، امپلائیز وغیرہ یہ سب کچھ۔ اچھا جی، عملے اسٹاف میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کامرس میں فروخت کی مہارت درکار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں چیزیں فروخت کرنی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تقسیم کرنی ہوتی ہے، تقسیم ظاہر سی بات ہے لوگوں کو، دکانداروں کو دینی ہوتی ہیں، تو فروخت کا عملہ اور کرندے اشیاء کو فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تجارت میں بھی یہی ہے، سیم ٹو سیم وہی پوائنٹ ہے، اشیاء کو فروخت کا ادارہ ضروری ہے، وہی نا، فروخت کا ادارہ لگا یا لوگ جو بھی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے اس صنعت میں فنی مہارت درکار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انجینئرز وغیرہ چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، پھر ان کو بناتے ہیں، مزدور بھی ٹرینڈ ہونے چاہیے، یہ سب کچھ۔ اب 14ویں نمبر پہ ہے مشینیں، مشین ہے، ہاں جی۔ کامرس میں انسانوں کی مدد سے اشیاء اور خدمات فروخت کی جاتی ہیں، تجارت میں انسان پر انحصار کر کے اشیاء بیچے، دونوں کی ایک ہی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ صنعت میں مشین استعمال کر کے اشیاء بنائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مشینری استعمال کی جاتی ہے، انگلش میں مشینیں استعمال کرنے والے سارے سسٹم کو کہتے ہیں میکانائزیشن۔ 15واں پوائنٹ ہے حصہ۔ کامرس کاروبار کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کامرس میں بھی منافع ہی لیا جاتا ہے، چیزوں کو تقسیم کر کے، یعنی ان کو تھوک فروشوں کو اور پرچون فروشوں کو دے کے۔ اور تجارت جو ہے نا وہ کامرس کا حصہ ہے، کیونکہ دو بندے جب آپ اس میں چیزیں بیچتے ہیں تو وہ تو کامرس میں بھی ہوتا ہے، اس لیے تجارت انہوں نے ایک ٹرم نکالی ہوئی ہے کامرس سے۔ اب تیسرا ہے صنعت کاروبار کا حصہ ہے، کیونکہ چیزوں کو بنانا کیوں ہے؟ منافع کمانے کے لیے، ان کو بیچنے کے لیے، تو صنعت کاروبار کا حصہ ہے۔ اب 16واں پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی۔ کامرس میں فروخت سے متعلق ٹیکنالوجی پر انحصار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہونی ہی تقسیم ہیں، فروخت ہیں۔ اب اس میں تجارت میں اشیاء کو محفوظ رکھنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، تقریباً کامرس اور تجارت ملتا جلتا ہی ہے۔ اور یہ جو ہے صنعت ہے، صنعت میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، ہمیشہ نئی مشین اور خام مال کی ضرورت رہتی ہے، نئی مشین کی ضرورت اس لیے رہتی ہے کہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پرانی مشینیں نئی چیزوں کو اس طرح بنا نہیں پاتی، اس وجہ سے ہمیں جدید ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کو پوائنٹس سمجھا دی ہیں اور ان کا ڈفرینس بتا دیا، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔